بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لائیو ود ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ میں ہوں نائرہ علی۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ بھارت نے اگر فالس فلیگ آپریشن کیا تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب ڈیپٹی چیئرمین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے آج کہا ہے کہ چیئرمین نیب کو سینٹ میں بلانے کے بیان پر قائم ہوں، اگر وہ نہیں آئے تو ان کے وارنٹ جاری کریں گے، جبکہ شیخ رشید صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے استعفے فروری میں دینے ہیں وہ کل ہی استعفے دیں اور اپنا شوق پورا کریں۔ اس سمیت دن بھر جو اہم ڈیولپمنٹس رہی ہیں ان پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم صاحب کی جانب سے، شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے فالس فلیگ آپریشن بھارت کی جانب سے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ سفارتی سطح پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں ہمارے تعلقات پر۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں، اسی نشست میں کچھ اہم باتیں آپ نے کی ہیں، وہ اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں، واپس آئیں گے، کنٹینیو کریں گے پروگرام کو۔ جی، آپ یہ جو خطے کی صورتحال آپ کہہ رہی ہیں کہ اچانک پاکستان کے لیے اچانک ہوا ہے، سارا اچانک ہوا ہے، کیا یہ اچانک ہوا ہے؟ آپ پلے کرتے ہیں جو بھی کلپ ہے، لیکن میں صرف ایک بات آپ سے کہوں کہ وقفے سے واپس آنے کے بعد میں صرف یہ بتا دوں ناظرین کو بھی اور سب کو کہ متحدہ عرب امارات کے ویزوں کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ پاکستانیوں کو ویزے ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ میں پاکستانی پاسپورٹ پہ پرسوں صبح وزٹ ویزا کے ساتھ دبئی سے واپس آیا ہوں، اور میں یہاں سے گیا بھی وزٹ ویزے پہ تھا۔ میں ٹرکی میں بھی تھا، میں قطر میں بھی تھا، سعودی عربیہ، ایران، نہیں مطلب بات اب ذرا یہ ہوا کیا ہے، میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں میرے خیال سے تھوڑی سی بات کر کے اور پھر میں کہ کیا ایشو کیا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں وزٹ ویزے پہ دبئی سے واپس آیا ہوں۔ جی آپ سے بات کریں گے ٹرکی سے بھی ادھر سے۔ ٹھیک ہے، کلپ پلے کیجیے گا پلیز۔ اس وقت ایشوز کیا ہیں ریجن کے، اور پاکستان کہاں پھنسا ہوا ہے، لوگ کہاں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے کہ مطلب میں اب ایشوز کو، کیونکہ آنے والے، میں نے آپ سے کہا نا کہ آنے والے دنوں میں ایک دم سے جو دھڑام کر کے ہوتا ہے نا کہ اچانک لوگوں کی آنکھ کھلے گی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ اس طرح سے اب صورتحال بننے جا رہی ہے، کیونکہ ریاست متحمل نہیں ہو سکتی۔ پاکستان بطور ریاست تو تیار ہے، حکومت یہ اپنے اندرونی اختلافات، کچھ وار کیبنٹ کی اگر طرف جانا ہے عمران خان نے تو چلے جائیں، یہ موومنٹس ہیں، اس کے بعد وہ موومنٹس نہیں ہوں گی کیونکہ کمپلیکیشنز بڑھتی جا رہی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا پاکستان، جو میں بار بار بات کہہ رہا ہوں، کیا خطے میں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں جس میں پاکستان خود بخود آپ نہیں بھی چاہیں گے تو آپ کے اوپر ایک جنگ مسلط ہوگی، یا آپ سکن ہو جائیں گے جنگ کے اندر؟ جو صورتحال ہے نا پورے آہستہ آہستہ روز پاکستان، وہ اسی طرح سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ ایک مجبوراً جیسے میگنیٹ کھینچتا ہے نا کسی کو، پاکستان اس طرح بطور ریاست، مجھے خدشہ ہے اس بات کا کہ پاکستان یہ جو چائنا، بھارت اور امریکہ کے درمیان سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور پورے خطے میں پاکستان چونکہ درمیان میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے، اور اس نے کرنا ہے آئندہ انشاءاللہ، تو اب اس جب بڑی طاقتیں ٹکرا رہی ہیں، پاکستان درمیان میں ہے، تو پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر جنگ امپوز ہو سکتی ہے۔ کافی امکانات ہیں، اور کسی بھی وقت ایسی صورتحال ہو سکتی ہے ملک میں پیدا، اندرونی یا بیرونی محاذوں پہ۔ اندرونی محاذوں پہ بھی یہ آپ کی جو دہشت گردی وغیرہ اس شکل میں، پہلی مصیبتیں کووڈ ہے، معیشت ہے، سارا کچھ، لیکن اس کے درمیان ایک جنگ کہیں پنپ رہی ہے تیزی کے ساتھ، کھچ رہا ہے پاکستان کو، جیسے مقناطیس کھینچتا ہے نا بعض دفعہ، جیسے آپ ایک بھور کے پاس رہیں تو بھور کا، پاکستان ایک ایسی جگہ پہ ہے، اس کی جغرافیائی جگہ ایسے ہے کہ اس کے ارد گرد جیسے شعلے بھڑک رہے ہیں، جنگیں، شعلے اور بھڑکتے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ پاکستان میں ہوگا نہیں، لیکن جو کشیدگی ہے نا سرحدوں پہ، یا جو سیاسی جماعتوں کی آپس میں گفتگو، وہ کہیں جس کو کہتے ہیں نا جیلن ہونا، وہ دنیا کے ساتھ کہیں ہم، یہ ہمارا سیٹ اپ اس کو سمجھ نہیں پا رہا، جو اس وقت پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا، یا سمجھنا نہیں چاہ رہے کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے، اور جو واقعات ہیں اس سے ہم بچ نہیں سکتے، ہم خاموش بھی رہنا چاہیں تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ یہاں پر خطے میں جو میں نے آپ سے بات کی، یہ دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ انڈیا کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے۔ انڈیا کو یا تو انہوں نے امریکنز، اگر تو ڈیپ اسٹیٹ ساتھ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چھوڑ دیا ہے، ڈمپ کر دی ہے،
لیکن کچھ اس کو بیوقوف سا بنا دیا دنیا کے سامنے. مطلب عجیب سا ایک بونگا سا آدمی ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں پوری دنیا میں راج کرتا ہوں. نہیں وہ عجیب سا ہے نا. نیپال گلیاں تیرے کھڑا ہو کے, یعنی اب سوچیں نا نیپال کہہ رہا ہے انڈیا وائرس ہم بات چیت کریں گے, ہم اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا. تو بات یہ ہے کہ یا تو اس کو ڈمپ کر دیے یا اس کو پرووک کر رہے ہیں کہ تم کوئی ایکشن لو, اور وہ ایکشن کیا لو؟ وہ ایکشن وہ لو کہ یہ جو ایل او سی کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں, یا یہ ماسک کھولو, یا کوئی فالس فلیگ ہوگا, یا کوئی اور واقعہ ہوگا, کوئی نہ کچھ ثانیہ واقعہ اس دوران اس خطے میں ہوگا. یہاں تک جا کے معاملات ختم نہیں ہوتے. یہ جب سر جنگ ہوتی ہے نا, سر جنگ یہ میزائل نہیں مارتے ایک دوسرے کے اوپر, ایسیسینیشنز, بلاسٹ, ہنگامے, شورشیں, فالس فلیگ. اب سوال یہ کہ بھارت سرجیکل اسٹرائک کیوں کرے گا؟ کیوں کرے گا سرجیکل اسٹرائک بھارت؟ بھارت جو ہے اس کا دماغ خراب ہے, بیٹھے بیٹھے سرجیکل اسٹرائک کر دے گا. کیوں کرے گا وہ؟ بھارت سرجیکل اسٹرائک تب کرے گا جب اس سے پہلے ان کی سرزمین پہ کوئی واقعہ پیش آئے گا. تو سرجیکل اسٹرائک وہ کریں گے اچانک, کوئی اس کا ریزن بنائیں گے نا. فالس فلیگ کریں گے, اپنی سوائل پہ کریں گے. افغانستان میں کہیں اور انڈین انٹرسٹ کی چیز ہوگی, کہیں کوئی اٹیک ہوگا, پھر اس کا ایک چیز نکالیں گے اندر سے کہ یہ ہمارے پاس ثبوت ہے, پھر پوری دنیا کو بتائیں گے, پھر ہر جگہ بتائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے ایسے ہی ہوگا نا. اللہ نہ کرے لیکن پہلے اس کا گراؤنڈ بنے گا سرجیکل اسٹرائک کا. اب بھی ہمیں کچھ اطلاعات ملی ہے, ہمارے سیکیورٹی اپریٹس نے ایسی انہیں اطلاعات موصول ہوئی ہے کہ وہ کوئی سرجیکل اسٹرائک کے بارے میں پیش بندی کر رہا ہے, اور وہ ماحول سازگار بنانے کی کوشش کر رہا ہے, ٹیسٹ اپروول لینے کی کوشش کر رہا ہے, اور دنیا کو ہم باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی اطلاعات ہیں اور وہ اپنا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں, تو انہیں یقیناً پلے کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ حالات کو کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں, اور کیا وزیر اعظم صاحب جیسے کہہ رہے ہیں اس طرح سے ریئیکٹ کیا جائے گا پاکستان کی جانب سے؟ پاکستان کی جانب سے دیکھتے ہیں کیسے ریئیکٹ کیا جاتا ہے, لیکن میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ کیا یہ اچانک ہوا ہے سارا کچھ, یا یہ بات ہوتی رہی ہے اس نشست میں نہیں, اور بھی جگہ. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, انتہائی سنجیدہ شخصیات اس ملک میں, بیوروکریسی میں, پالیٹکس میں, آپ کے جو ڈپلومیٹس ہیں فارن آفس میں, یا جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں ڈپلومیٹس, یا آپ کے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ, لوگ نہیں بیٹھے کیا نہیں سمجھ رہے؟ بہت ذہین لوگ بیٹھے ہوں گے یقیناً. مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا, یہ الگ بات ہے. یہ میرا اپنا تجزیہ ہے سارا اتنے عرصے کا. لیکن میں آپ کو صرف ایک بات یہ بتاؤں. پہلی بات تو یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے حوالے سے مختصر سی بات کہوں گا اور زیادہ بات نہیں کروں گا. صرف یہ کہہ کے کہ جب آپ جیو پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں تو, اور یہ جیو پالیٹکس کے اندر آپ فیصلہ سازی کرتے ہیں, ہم تو تجزیہ دے رہے ہوتے ہیں نا, تو بات کرتا ہوں. جب فیصلہ سازی کرتے ہیں تو یا آپ کسی عہدے پہ ہوتے ہیں یا رہے ہوتے ہیں. دو چیزیں میں نے سیکھا ہے کہ اتنے عرصے میں پڑھا بھی ہے, دو چیزیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے. ایک آپ کو ایموشنل نہیں ہونا چاہیے, اور ایک آپ کو ارریشنل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ارریشنل کا مطلب یہ کہ کوئی ریزن نہیں ہے اور آپ بولے جا رہے ہیں, اور ایموشنل یہ کہ آپ جذباتی ہو گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو ایسے تھا, یہ تو ایسے تھا, ایسے. دنیا جو ہے وہ کسی اور طرح سے چلتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب یورپ کو دیکھ لیں, سر کاٹ رہے تھے ایک دوسرے کا. ٹھیک ہے, دوسری جنگ عظیم, پہلی جنگ عظیم, ایک بلاک بنا ہوا ہے. آپ نے بیٹھے بٹھائے یہاں پہ. اچھا, دو باتیں. پہلی بات تو متحدہ عرب امارات کے حوالے سے میں کروں, اور سعودی عربیہ کے حوالے سے کروں. شاہ سلیمان بن عبدالعزیز, میں جو وہاں گیا متحدہ عرب امارات میں, دبئی میڈیا سٹی میں ہم نے برسوں گزارے ہیں. دو چینلز جن کے ساتھ میں وابستہ رہا وہ دبئی سے ہی, تو دبئی میڈیا سٹی میں ہم نے بڑا ٹائم گزارا ہے, اور وہاں پہ بے شمار دوست احباب ہیں, پاکستان کے بھی, انڈیا کے بھی, اور اس کے علاوہ دیگر ملکوں کے بھی. میڈیا کی اپنی دنیا ہے. اور دو تین باتیں میں صرف کہوں گا, اور میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, نمبر 1, میں دبئی میں وزٹ ویزے پہ گیا تھا, جب دبئی میں گیا تھا ابھی, اور پرسوں میں دبئی سے واپس آیا ہوں, اور اس دوران میں دیگر ملکوں میں بھی گیا مشرق وسطیٰ کے. دوسری بات یہ ہے کہ
کسی قسم کی مطلب یہ میں انورٹڈ کامرس میں بات کر رہا ہوں، میری وہاں پہ میڈیا کے لوگوں سے، وہاں پہ جو تھنک ٹینکس بنی ہیں، سب بات ہوئی، اتنا عرصہ گھوما ہے یہ خطہ پورا اور دیکھا ہے، تھوڑا بہت سمجھا ہے، تو ظاہر بات ہوتی ہے لوگوں سے. کسی مرحلے پہ کسی برادر ملک نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو. ٹھیک ہے، انورٹڈ کامرس فل اسٹاپ. کسی مرحلے پہ کسی برادر ملک نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ یمن کے اندر فوج بھیجیں. اب اس سال یا پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال جو اہم عہدوں پہ بیٹھی ہماری شخصیات ہیں، میں نے کہا نا ان کو ایموشنل اور irrational نہیں ہونا چاہیے. دو باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ ویزے انشاءاللہ پاکستان کے کھل جائیں گے پاکستانیوں کے لیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جلدی. میں آیا ہوں وزٹ ویزے سے واپس آیا ہوں، اس لیے بات کر رہا ہوں. اچھا، اور وزیر اعظم صاحب جب پرسوں رابطہ کر رہے تھے تو میں وہیں پہ تھا جب یہ کچھ اسرائیل کی بات چل رہی تھی بیچ میں، جو خبریں چل رہی تھیں مختلف. تیسری بات یہ ہو گئی. 3 یا 4 باتیں میں کر کے یہاں سے پلٹتا ہوں. دیکھیں، جو متحدہ عرب امارات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، باقی میں کوئی بات ہے. متحدہ عرب امارات، میں سن رہا ہوں باتیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے بہت کیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کیا کیا، کیونکہ وہ بات نہیں کرتے. وہ ہماری طرح ایموشنل اور irrational مین اسٹریم میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ بات نہیں کرتے، صرف سنتے اور دیکھتے ہیں. آپ کے ملک میں کیا وہاں سے کوئی ٹی وی چینل سعودی عرب کا یا قطر کا یا ایران کا یا ترکی کا پاکستان کے بارے میں وہ ڈسکس کر رہا ہے؟ جو پاکستانی ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا، اور ان کو نہیں پتا یہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب چینلز پہ جو پچھلے 1 سال سے ہو رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے اور کیا. اب بچی دنیا، سارے بچے ہیں، سارے ان کے خاندان آپ ڈسکس کر رہے ہیں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ. ٹھیک ہے، جب وقت آئے گا تو وہ کہیں گے کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں کہیں گے. آپ نے ان کے خاندان ڈسکس کیے ہیں بیٹھ کے، فیملی اس کے اندر کی. آپ ذرا تصور کریں کہ قطر میں یا ایران میں یا متحدہ عرب امارات میں مطلب آپ کو انڈیا نہیں آپ نے ڈسکس کیا اتنا، آپ نے اسرائیل کو ڈسکس نہیں کیا، آپ نے ان کی آپ ذرا تصور کریں کہ ان کے یہاں کوئی یوٹیوب چینل چل رہے ہوں جس میں پاکستان کے اندر کی سیاست ڈسکس ہو کی گالیاں دی جا رہی ہوں. کیا ایسا ممکن ہے؟ کیسا ممکن ہے؟ بالکل. ایون انڈیا کے اندر بھی جو یوٹیوب چینل چل رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک طریقے سے پاکستان کے خلاف بات کر رہے تھے. یہاں گالم گلوچ آپ نے کی ہے ان کے. آپ کو پتہ ہے قطر جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کا حصہ بننے جا رہا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ ایران اور متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں ہمارے بغیر، اور بہتر ہونے جا رہے ہیں. کیا ہم میں سے کسی کو اس بات کا ادراک ہے کہ سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں ہمارے بغیر؟ جی. کیا بات کرتے ہیں؟ ایک حد ہوتی ہے نا. تو مطلب اس کو، اور وہ کہیں گے، دیکھیں جو بندہ بھی ان کی فیملی میں کہیں کودا ہے نا ریاست پہ، اس نے وہ بات نہیں کریں گے آپ سے. چینلز پہ ڈسکشنز ہو رہے ہیں، یوٹیوب چینل ڈسکشن، وہ بات نہیں کریں گے. وہ خود دے نو ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف دوز ایلیمنٹس، دے نو ویری ویل. ٹھیک ہے، لیکن ان کو یہ صرف اس بات کا دکھ ضرور ہے دبئی میڈیا سٹی میں یا سعودی عربیہ میں یا قطر میں یا ترکی میں کہ آپ کے ہاں خاص طور پہ وہ شخصیات جو ایک مطلب ٹولز ان کے پاس بھی ہیں نا. بچے یا ترکی بچہ ہے کیا، یا قطر والے یا متحدہ عرب امارات کی چونکہ بات ہوئی ہے تو اس حوالے سے میں بات کروں گا. وزیر اعظم عمران خان صاحب اور میرے اور ہم سب کے کئی بڑے مشترکہ دوست ہیں وہاں پہ. خان صاحب کا بڑا ٹائم گزرا ہے وہاں متحدہ عرب امارات میں، اور آپ کو پتہ ہے PSL کے میچوں سے لے کے IMF سے مذاکرات تک ابو دھابی میں ہوتے رہے اور دبئی میں. اور وہ اچھے برے وقتوں کے ساتھی ہیں. وہ یہاں ڈسکس ہم نہیں کر سکتے، ہم نے بنا کے دیا، یہ ہم نے کر دیا، یہ ہم نے وہ خاموش رہیں آپ. جو میں نے کہا یہ غیر سنجیدہ لوگوں کی باتیں سن کے آپ رہیں خاموش.
اسرائیل کے لیے وہ کہہ رہے تھے, کسی دن ان کی طرف سے جواب آ گیا نا اس کا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے کہہ رہے تھے کہ وہ اسرائیل کا, ایک جواب آ گیا نا کسی وقت, یا کہیں چھپ گیا کسی واشنگٹن پوسٹ یا الجزیرہ یا کسی اور جگہ. بھی تو آپ چھوٹے اخباروں پہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں نا ہم لوگ, کہ کیا وہ کہہ رہے تھے, تو پھر آپ کو کہتے ہیں نا لگ پتا جائے گا یہاں پہ. تو میں سنجیدہ بات کرتا ہوں, میں بہت سنجیدہ بات کرتا ہوں, اور میں اس پر ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں. یہ ذمہ داران جو ہمارے موجود ہیں کہ آپ نے گوف اپ کی اپنی فارن پالیسی, لیکن آپ کی گوف اپ کرنے کے باوجود ٹھیک ہو جائے گی اپنی جگہ ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ نے لوگوں سے کہا ہے کہ یہ ایسے 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 یہ چلاؤ, یہ یوٹیوب پہ کرو, یوں کرو, اس کو گالیاں دو, اس کو گالیاں. ان کو نہیں پتا ہے. کل کو عمرے پہ نہیں جانا لوگوں نے, جانا ہے. کل کو ایمریٹس میں بیٹھ کے دیکھیں, ایسے نہیں ہوتا. سفارتی تعلقات آپ کو اچھے برے لگ رہے ہیں, کچھ آپ ان کے خاندانوں کے اندر ڈسکس کرنے شروع کر دیا آپ نے. اچھا ایک بات, دوسری بات دبئی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں. جی, دبئی ایک یہ متحدہ عرب امارات, شیخ محمد بن زائد, اور اس کے علاوہ شیخ راشد بن مختوم جو دبئی کے رولر ہیں, فرما روا ہیں. کیا خوبصورت ملک اور کیا خوبصورت لوگ, اور کیا پاکستان کے ساتھ ان کے اکثر لوگ تو اردو بولتے ہیں. ہمارے مشاعرے وہاں, عمران خان صاحب کے جو یہ شارجہ میں جو چھکا مارا ہے جاوید میاں آزاد نے, شارجہ میں ہی متحدہ عرب امارات میں, سونے میں تول دیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے نا, ہم نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. آپ کے پاکستانیوں کو کی عزت وہاں پہ جس طرح لوگ رہے ہیں, جس طرح بات. ایک پرابلم وہاں پہ آئی ہوئی ہے کووڈ کی, اور ان کا اس سال ایکسپو 2020 کا مسئلہ, باقی دیگر معاملے. ٹھیک ہے, اور پھر ہماری طرف سے جو رویہ اپنایا گیا, اور اتنی محبت ہے وہاں پہ پاکستان, اور پاکستانی وہاں پہ جتنے ہیں, جو پاکستانی میں نے دیکھے وہاں ایکسپو شروع ہوا ہے, سوری گلوبل کیا ہوتا ہے, دبئی گلوبل فیسٹیول کر کے ان کا جو ہوتا ہے, وہ بھی شروع ہے 17 تاریخ سے. تو جس دن وہ شروع ہوا تو میں واپس آ گیا, کیونکہ ان فیسٹیولز وغیرہ میں تو میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. لیکن وہاں پہ بہت سارے پاکستانی تھے, اور اسی طرح سے موجود تھے پاکستانی جس طرح سے وہاں پہ انڈینز موجود تھے, جس طرح وہ بنگلہ دیش کے کیب کو چلا رہا ہے کوئی. میں وہاں پہ بر دبئی میں ایک ابراہیمی ریسٹورنٹ ہے, وہاں گیا, بڑا زبردست ہے, وہاں ایک دفعہ خان صاحب کے ساتھ بھی ہم جا چکے ہیں. اس کے بعد پھر اور جو بہت ساری جگہوں پہ, ایک جگہ پہ وہ ممبئی چوپاٹی ہے, ممبئی چوپاٹی, وہاں جا کے وہ تھالی والی کھائی, وہاں پہ بھی سارے انڈیا کے. تو اور وہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم یہاں سے جب سفارتکاری کریں گے نا اپنی ذات کو, آپ کبھی اپنی ذات کو دیکھ کے سفارتکاری نہ کریں, یہ مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے برا لگتا ہے. آپ ملک کا سوچیں, تمام لوگ, اور وہ محبت کرنے والے لوگ ہیں, وزیر اعظم سے بھی پاکستان سے بھی ایکسٹراڈنری محبت کرنے والے ہیں. ساری ڈونیشنز وہاں پہ اکٹھے ہوتے رہے. میں ان کو, یہ عمران خان صاحب موجود ہوتے تھے, سنیل گواسکر ہیں انڈیا سے آئے ہوئے ہیں, آرٹسٹ آئے ہوئے ہیں, کبھی عامر خان بیٹھے ہیں, کبھی, اور پروگرام کو جو ہے وہ جو فنڈ ریزنگ ہوئی ہے شوکت خانم کی. تو بات یہ ہے کہ اپنے تعلقات کو ٹھیک کریں, پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن صرف یہ آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب گوف اپس کہاں پہ ہو رہے ہیں, وہ جب بات ہوں گی ان میں سے کوئی بات کرے گا تو وہ ہو جائیں گے گوف اپ. وہ میری سطح کے مسئلے نہیں ہیں, وہ اوپر کی سطح پہ ہماری جو ریاستی ادارے ہیں وہ اس کو ٹھیک کر لیں گے. سوال یہ کہ چند شخصیات کو تو ذمہ دار ہونا چاہیے نا. بالکل ایسے ہے. پھر میں تو کسی کوئی حکمراں نہیں ہوں نا, یا فیصلہ ساز اس میں نہیں ہوں. میں تو صرف ایک اوپینین دے سکتا ہوں نا اپنا, اور اوپینین میں دے رہا ہوں. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آیا ہوں, اور میں دبئی میڈیا سٹی میں نے کہا, انہوں نے کہا کروا دیتے ہیں, ٹک کر کے ویزا ہے, میں پہنچ گیا. ٹھیک ہے, میں کہ اور کسی اور جگہ سے اپلائی کیا. ہاں نہیں بہتر چھوڑ دیں نا, میں سنجیدگی سے اب بات بندہ کرتا ہے. دوسری بات ابھی وقت ہے میرے خیال سے. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا, یہ چائنا کے اندر بڑی عجیب سی ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, انڈیا چائنا, اور یہ ہمارے اس فرنٹ پہ, دوسرے فرنٹ پہ, جس کا تعلق پاکستان کے اندرونی سیاسی حالات سے بھی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک تھوڑی سی ڈسٹربنگ نیوز ہے. ڈسٹربنگ نیوز بھی ہے, اور ذرا تھوڑی سی جسے کہنا چاہیے کہ ایک اور نیوز بھی ہے جو شاید ابھی میں کچھ بہت زیادہ تو اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ حتمی اطلاعات کوئی ہے نہیں. میں نے کچھ لوگوں کو میسج چھوڑا ہے. ابھی دیکھیں, اگر پروگرام کے دوران کوئی بات آ جاتی ہے تو میں اس پہ شاید مزید بات کرنے کے قابل ہوں. لیکن جو خوفناک سی بات ہے اور افسوسناک سی بات ہے,
وہ یہ ہے کہ جو کووڈ، یہ جو سارس کووڈ 2 وائرس تھا، اس کا ایک نیا ویریئنٹ سامنے آ گیا، یعنی وہ ایک نئی شکل میں سامنے آ گیا، اس نے اپنی شکل چینج کر لی ہے، اور اس کے جو اسپائک پروٹینز ہوتی ہیں، میں اس پہ بعد میں کبھی تفصیل سے بات کر لوں گا، ڈیٹیلز آ جائیں، اسپائک پروٹینز کے اوپر بالکل اینڈ کے اوپر جو اسپائک ہے، اس کے اوپر جو کراؤن بنا ہوا ہے نا، اسپائک پروٹین جو خلیے میں داخل ہونے میں مدد ہے، اس میں کوئی 23، ابھی تک خبر یہ ہے کہ 23 میوٹیشنز ہو گئی ہیں، اور یہ جو نیا وائرس ہے یہ پچھلے وائرس سے مختلف ہے۔ تو یہ ویکسین اس پہ افیکٹ ہے؟ یہ ابھی تک یہ بڑا خوفناک سوال ہے، اور یہ جو ہے یہ وائرس، یہ پچھلے 24-48 گھنٹوں میں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ وہ نہیں ہے جو پچھلا وائرس تھا، اس کی میوٹیشن ہوئی ہے، اور یہ پچھلے وائرس سے، پچھلا جو وائرس تھا اس سے 70 گنا زیادہ نقصان دہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق زیادہ پھیل رہا ہے۔ اچھا، اب اس پہ یہ ہوا ہے بغیر کچھ کہے تیزی کے ساتھ، سب سے پہلے یہ برطانیہ سے نکلا ہے، اور برطانیہ میں یہ صورتحال ہوئی ہے کہ انہوں نے تقریباً ٹوٹل ٹیئر 4 پہ چلے گئے اچانک آج صبح سے، یعنی اتوار کے دن۔ اچھا، اب اس پہ واشنگٹن پوسٹ کی خبر، سیدھا خبروں پہ جاتا ہوں اور اس کے بعد آ جاتا ہوں، ذرا تیزی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا یہ دنیا بھر کی بریکنگ نیوز کیا ہے۔ ہمارے یہاں مجھے نہیں پتا پاکستان میں کیا یہ چل رہا ہے کہ جی وہ سینٹ کا الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، یہ آپ واشنگٹن پوسٹ سے سٹارٹ کریں۔ برٹن ٹائٹنز لاک ڈاؤن اوور وائرس میوٹیشن ود سگنیفیکنٹلی فاسٹر ٹرانسمیشن ریٹس، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، برٹن نے کر دیا بالکل بند۔ سی این این کی بریکنگ نیوز چل رہی ہے، بورس جانسن بیک ٹریکس آن ریلیکسنگ کرسمس رولز آفٹر سائنسز وارن نیو COVID-19 strain is spreading faster۔ اچھا، وال اسٹریٹ جرنل بریک کر رہا ہے خبر کہ واٹ وی نو اباؤٹ دا نیو COVID-19 strain in England۔ گارڈین کی مین خبر ہے واٹ از دا نیو کووڈ اسٹرین اینڈ ول ویکسینز ورک اگینسٹ اٹ، اس کے بارے میں آپ کو بات بتاتا ہوں ابھی تھوڑی سی میری جو اطلاع ہے۔ اسکائی نیوز کی پہلی بریکنگ خبر ہے COVID-19 دس از ڈیڈلی سیریس نیو کرونا وائرس ویریئنٹ آؤٹ آف کنٹرول ہیلتھ سیکٹری وارنز، یہ مین خبر ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ اور اسکائی نیوز کی پھر دوسری خبر چل رہی ہے کہ نیو کرونا وائرس ویریئنٹ ڈیٹیکٹڈ ان ایوری ریجن آف انگلینڈ، ہر جگہ پر موجود ہے۔ ٹوٹل بند کر دیے انہوں نے انگلینڈ کے اندر، یعنی جی بالکل مکمل کرفیو ٹائپ ہوتا ہے نا، ٹیئر 4 پہ چلے گئے آپ، ایک محلے میں کسی ایک نے دوسرے سے بات کرنی ہے، اس علاقے سے باہر نہیں جا سکتے، ایک اگر بات دوسرے سے کرنی ہے اوپن ایئر میں بات کریں گے، دکانیں بند، سب بند۔ اچھا، میں صرف ایک بات کر لوں، اسکائی نیوز کو کنٹینیو کریں۔ COVID-19 ایکسٹرا پولیس ڈپلائڈ ٹو اسٹاپ نان اسینشیل ٹیئر 4 ٹرپس، اور اس کے بعد رائٹرز کیا خبر دے رہا ہے کہ ٹفر یو کے کرونا وائرس کروز میں لاسٹ سم ٹائم ہیلتھ منسٹر وارنز، لیکن ٹیلی گراف یہ کہہ رہا ہے کہ کرونا وائرس لیٹسٹ خبر یہ آ رہی ہے کہ ٹیئر 4 ریسٹرکشنز فار کپل آف منتھس کے لیے برطانیہ بند رہے گا، اور یہاں تک قصہ ختم نہیں ہوا۔ فرانس 24 کہہ رہا ہے کہ نیدرلینڈ بیلجیم سسپینڈ US ارائیولز، اور ساری فلائٹس بند کر رہے ہیں یو کے کے لیے، یو کے کو آئسولیٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ٹیلی گراف نے بھی اپڈیٹ کیا ہے کہ ٹریول لیٹسٹ نیوز یہ ہے کہ اٹلی لیٹسٹ ٹو بین برٹنز ود فرانس اینڈ جرمنی، برٹن سے کوئی شخص اب باہر ٹریول نہیں کر سکتا ٹل فردر آرڈر، اور ٹیلی گراف ہی کہہ رہا ہے کہ سائنٹسٹ ویٹ ٹو انشور ویکسین ورکس اگینسٹ نیو ویریئنٹ ایز اٹ از کنفرمڈ ان 3 ادر کنٹریز۔ 3 دوسرے ملکوں میں بھی یہ پایا گیا ہے نیا ویریئنٹ، صرف برطانیہ میں نہیں ہے۔ تو کیا جو ویکسینز بن رہی تھیں، اور آپ کو پتا ہے برطانیہ نے سب سے پہلے یہ فائزر اور بائیو ٹیک کی ویکسین، تو اس کا جو ویریئنٹ ہے میوٹیٹڈ، آپ ذرا وقفہ لیں پھر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بریک لے لیتے ہیں، ناظرین واپس آئیں گے یہیں سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ڈاکٹر صاحب، جو کووڈ میوٹیٹ ہو کے آیا ہے، اس کو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ پرانی ویکسین اس پہ افیکٹو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ آج کا پروگرام کا نام 30 کیوں ہے؟ 10 تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پروگرام کا نام ایک عنوان پچھلے چند دنوں میں 20 رکھا گیا،
آج 30 اس لیے رکھا گیا ہے اس پروگرام کا کہ آج ہے 20 دسمبر، اور آج سے ٹھیک 1 مہینے کے بعد 30 دن کے بعد امریکہ میں نئے صدر نے اپنا حلف اٹھانا ہے. اب وہ ٹرانزیشن اسموتھ ہوتی ہے کیسے؟ بہرحال انہوں نے یعنی 30 دن آپ کے پاس ہیں، اور 30 دن کے بعد بائیڈن ایڈمنسٹریشن وہاں پہ موجود ہوگی، قانون اور آئین کے مطابق جس طرح چل رہے ہیں معاملات. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ میں کووڈ کے حوالے سے ذرا کوئی اچھی کہوں گا، اچھا تو نہیں کہوں گا، لیکن تھوڑی سی ذرا ایک عجیب سی بات میں نے نوٹ کی ہے، اور میں اس کے اوپر دیکھتا ہوں کہ فردر اور کیا بات کر سکوں. لیکن ایک بہت بڑی تبدیلی صدر ژی جن پنگ جو ہیں، ژی جن پنگ نے کی ہے اس مرحلے پہ، اور یہ بات پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ چائنا کی جو آرمی ہے، اس آرمی کے اندر 5 ان کی تھیٹر کمانڈز ہیں. جی، ٹھیک بات کر چکے. 5 تھیٹر کمانڈز ہیں، اور تھیٹر کمانڈ ان کی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہیں، اور یہ پہلے زیادہ تھیں لیکن صدر ژی جن پنگ نے 2016 میں اس کو تھوڑا سا تبدیل کیا اور یہ 5 ہو گئیں. اچھا، اب یہ جو ہے اس میں اس طرح سے ہے کہ یہ ویسٹرن کمانڈ ہے، یہ سب سے بڑی کمانڈ ہے، اور یہ انڈیا کے ساتھ یہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ پھر سینٹرل ایشیا کو بھی یہی دیکھتی ہے، پھر اس کے بعد تبت اور یہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کو بھی ساری یہ ویسٹرن کمانڈ دیکھتی ہے. پھر ایک ناردرن کمانڈ ہے، ایک ساؤتھ کمانڈ ہے، جو ایسٹرن کمانڈ ہے. اچھا، جو ایسٹرن کمانڈ ہے وہ ایسٹ چائنا سی اور اوپر تائیوان اور جاپان کو دیکھ رہی ہے، نیچے جو ان کی سدرن کمانڈ ہے وہ ساؤتھ چائنا سی کو دیکھ رہی ہے، اور باقی جو آسیان کنٹریز وغیرہ نیچے موجود ہیں. اور جو ان کی سینٹرل کمانڈ ہے درمیان میں، وہ پھر سب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہی ہے، ان کی بجٹنگ کر رہی ہے، اور ساتھ بیجنگ کو بھی دیکھ رہی ہے. وہ سینٹر میں ٹھیک ہے نا، بیجنگ کو بھی دیکھ رہی ہے اور وہ وہاں پہ. اور یہ ساری جو ان کا جو سٹرکچر ہے اس میں اس طرح سے کہ وہ جیسے ہمارے پاکستان میں کور کمانڈرز ہیں، تو ان کے یہاں سینٹرل ملٹری کمیشن ہے، اور سینٹرل ملٹری کمیشن جو ہے اس کا ایک سربراہ ہے، 2 اس کے وائس ہیں، وائس چیئرز ہیں 2. تو ایک جو سربراہ ہیں وہ تو ژی جن پنگ ہو گئے، اور ان کے پاس جو ہے وہ یہ عہدہ اس طرح سے ہے کہ وہ کئی دہائیوں بعد اس طرح ہوا ہے کہ وہ اس جو ان کی فوج کا سسٹم ہے اس میں ایک سویلین جو ہے وہ موجود ہے ٹاپ موسٹ پوسٹ پہ ایز اے کمانڈر آف دا ہول پی ایل اے، اور پھر اس کے نیچے 2 چیئرز، اور پھر اس کے بعد چیئرمین جوائنٹ اور جو بھی ان کے ممبرز ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ان کا اس طرح سے 2 وائس ہو گئے اور نیچے پھر دوسرے ممبرز ہو گئے. اور اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس مرحلے پہ جب کہ چائنا اور انڈیا کی جنگ جاری ہے، انہوں نے ویسٹرن کمانڈ کے جو جنرل تھے ان کو تبدیل کیا ہے. اچھا، تبدیل اس طرح سے کیا کہ کچھ پروموشنز ہوئی ہیں، کچھ لوگ اپنی جگہوں سے گئے ہیں، لیکن وہاں جو جنرل تھے ایکچولی وہ 65 سال کی عمر میں انہوں نے ریٹائر ہونا تو چند ماہ پہلے 65 سال کے ہو گئے تھے، لیکن ٹینشن چونکہ موجود تھی جگہ پہ، تو جو ناردرن کمانڈ تھی وہاں سے انہوں نے موو کیا ہے، پروموٹ کیا ہے نمبر 2 پوزیشن سے، اور وہاں سے وہ یہاں پہ لے کر آ گئے ہیں. تو جنرل زینگ زیو ڈونگ جو ہیں ان کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں پاکستان کی طرف سے، کہ اس خطے کو وہی دیکھ رہے ہوں گے. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، امن یہاں پہ رہے، انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات ان کے بہتر ہوں اور سارے. تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ ویسٹرن کمانڈ کے جو ہیں ان کو چینج کیا. اچھا، 2-4-5 منٹ ہو تو میں ذرا کووڈ کے اوپر بات کر لوں. ڈاکٹر صاحب چند لمحات ہیں جی. اچھا، مجھے 1 منٹ مل سکتا ہے؟ جی. اچھا، یہ صرف تیزی کے ساتھ گرافز دیکھیں. ایکٹیو کیسز یونائٹڈ اسٹیٹس میں اوپر جا رہا ہے گراف، یہ اس کو بڑی اسکرین پہ کر دیجیے گا کائنڈلی. یہ اوپر گیا ہے، یہ فروری سے لے کے یہ اوپر جا رہا ہے. ٹھیک ہے، میں مغربی ممالک کی بات کر رہا ہوں. یہ بیلجیم میں دیکھیں پھر آپ، یہ اوپر جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ شروع ہوا ہے، اب یہ سیکنڈ ویو میں اوپر چلا گیا ہے. اچھا، پھر آپ یونائٹڈ کنگڈم میں دیکھیں تو یہ گراف آپ کو اوپر جا رہا ہے، اوپر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیسز. پھر اس کے بعد تھوڑے سے وہ یونائٹڈ یہ اوپر جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اوپر جا رہا ہے، سیکنڈ ویو میں بہت اوپر چلا گیا. آپ نوٹ کریں فرسٹ ویو میں تو اوپر نہیں گیا تھا. فرانس میں آپ دیکھیں تو یہ پہلی ویو میں کہاں تھا، پھر یہ سیکنڈ ویو میں اوپر جا رہا ہے. جو ہمارا ایک خطہ ہے وہاں پر یہ وائرس کسی اور انداز میں ایکٹ کر رہا ہے. صرف اس گراف کو دیکھیں، یہ پاکستان میں اوپر گیا تھا، یہ نیچے آیا تھا، یہ پھر سیکنڈ ویو میں اوپر جا کے پھر پچھلے 2 دن سے نیچے ہے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح ابھی تک. ایسا انڈیا کو دیکھیں، یہ اوپر گیا تھا سیکنڈ ویو میں، یہ نیچے. بنگلہ دیش کو دیکھیں، یہ کسی اور ملک کو اگر کسی کی، یہ بنگلہ دیش میں دیکھیں
یہ فرسٹ ویو میں اوپر گیا تھا, یعنی ان کے ہاں وہ مستقل ایسے جا رہا ہے جو میں بات کر رہا ہوں. پھر دوبارہ امریکہ کو دکھائیے گا پلیز. ہمارا اوپر جا کے نیچے کی طرف ہماری ہو سکتا ہے, اللہ کرے پوری دنیا میں ہی اوپر نہ جائے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں مستقل اوپر کیسز, ایکٹیو کیسز جاتے رہے ہیں. لیکن اس خطے میں پاکستان سمیت یہ وائرس کسی اور طرح ابھی تک اسٹیٹسٹکس جو بتا رہی ہیں, جو آپ کو گراف, جو ڈیٹا بتا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں وہ نیچے گیا تھا, پھر اوپر اٹھا تھا, اللہ کرے نیچے, پھر نیچے گیا 2 دن سے. یہ ایسے ایسے نیچے نیچے ہو رہا ہے. اللہ کرے اس کی وہ سپائک سیکنڈ ویو کی پیک نہ آئے, ہمیں احتیاط کرنی ہے. انڈیا میں یہ بنگلہ دیش بھی دیکھ رہے ہیں, اوپر گیا ہے نیچے گیا ہے, اس طرح سے ہو رہا ہے. انڈیا میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. تو اللہ کرے کہ کیسز تو آ رہے ہیں اور ہمیں احتیاط بھی کرنی ہے. اور جیسے وہاں پر وائرس کا ویریئنٹ یو کے بند ہو گیا ہے, یو کے کو ٹوٹل انہوں نے, یعنی ان کی وہ بریگزٹ کیسے ہوگی اب 31 تاریخ تک, اور 1100-1200 کیسز جن کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ وقفہ لیجیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نئے کووڈ سے ہیں, یہ تو پرانا ہے ہی نہیں. مزید بات کریں گے آپ سے ناظرین, ایک بریک لے لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, اسرائیل کے معاملے پر آپ بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ کسی بھی ملک کی جانب سے پاکستان پر دباؤ نہیں ڈالا گیا. وزیر اعظم صاحب بھی, وزیر اعظم خود کہہ چکے ہیں یہ بات پرسوں, انہوں نے خود غالباً یہ کل ہی پرسوں بات کی ہے کہ میرے اوپر کسی ملک کا کوئی دباؤ نہیں تھا. تو سوال یہ ہے کہ اگر دباؤ نہیں تھا تو پھر اس طرح کی باتیں پاکستان سے کیوں ہوئیں. اور اس کو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, وزیر اعظم صاحب ہیں, ان معاملات کو خود دیکھیں. ریاض کھوکھر صاحب ہیں, پرانے ہمارے جو باسط صاحب ہیں, شمشاد احمد خان صاحب ہیں, باقی جو سینئر ہمارے غالب کمال صاحب, بے شمار اعزاز چودھری صاحب, جلیل آباد جیلانی صاحب, کس کا نام لوں یہاں پہ, وہ سارے جو ہمارے سردار مسعود صاحب, جو سارے جو ہمارے زبردست ڈپلومیٹس ہیں, بہت, ایک نہیں ہے کوئی, بہت سارے ڈپلومیٹس ہیں, پلس جو ہمارے ملٹری کے, کیونکہ ان کے تعلقات ہیں ان سارے ملکوں کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ, یو اے ای کے ساتھ, یمن کے ساتھ, سوری یمن کہاں سے آ گیا, قطر کے ساتھ اور ٹرکی کے ساتھ. تو یہ ان کے ساتھ چونکہ ہمارے ملٹری تعلقات ہیں اور اسٹریٹجک تعلقات وہ ہیں جو ہمیشہ رہنے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمیشہ رہنے ہیں. مطلب یہ تو اس لیے ایک قوم کا اس وقت مجھے یہ بتایا نا کہ اس وقت کون سے ملک کے ویزے پاکستان کے لیے اچانک زیادہ کھل گئے ہیں. کووڈ ہے, وہ مسئلے مسائل اس کو یہاں, لیکن جو کمپیننگ ہوئی ہے اس کمپیننگ کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں اور وہ میں یہاں اس فورم پہ ڈسکس نہیں کروں گا. اچھا, ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے بات کی نا کہ یہ وائرس کسی اور انداز میں بہیو کرتا نظر آ رہا ہے صرف. اچھا, اس کے ابھی کوئی, میں تو صرف اس کے تھوڑی سی ڈیٹیل بعد میں بات کروں گا, لیکن جیسے آپ نے دیکھا نا کہ یہ وہاں پر گیا ہے, یہاں پر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بچے روٹی کھاتے ہیں پاکستان میں, تو پاکستان, انڈیا, ادھر اس کا بیہیویئر الگ ہے. اب اس کی جو نیا ویریئنٹ آیا ہے, جو یہ اس کی میوٹیشن ہو گئی ہے اور اس کے نتیجے میں بند ہونا شروع ہو گیا ہے دوبارہ سے برطانیہ, یہ بات بڑی حیران کن اور بڑی افسوسناک ہے. اور اسی دوران جو وہاں پہ وال اسٹریٹ جرنل یہ خبر رپورٹ کر رہا ہے, اور میرا خیال ہے یہ خبر پاکستان کے لیے بھی دلچسپی کی باعث ہوگی, اور وہ یہ ہوگی کہ ہواوے جو ہے, ہواوے گیٹس کنڈیشنل گرین لائٹ ان جرمنی. ٹھیک ہے, ہواوے کو جرمنی میں, یورپ میں گرین لائٹ مل گئی. ٹھیک ہے, اور نیچے وہ لکھ رہے ہیں کہ نیو یارک نیو نیٹورک سیکورٹی لیجسلیشن ہوگی, اور وہ یو ایس ایفرٹس جو تھیں کہ چائنا وہاں پہ نہ آئے. 3 ملک ایسے ہیں جو امریکہ کے اتحادی ہیں, انہوں نے ہواوے کو جگہ دے دی ہے, اس میں جاپان بھی اور ساؤتھ کوریا بھی ہے, اور یورپ میں جرمنی نے ہواوے کو جگہ دے کے بسم اللہ کی ہے, چائنا کو ویلکم کر دیا ہے, جس کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ قرار دے رہا تھا جس ادارے کو, امریکہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائل علی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب, اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.